السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا ماڈل جو ہے وہ طائف کا واقعہ ہے اور اسراء والمعراج اس پر ہے یہ ماڈل. اور بالکل جو ہے وہ شیب ابی طالب کے بعد میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شوال کے مہینے میں 10 نبوی 619 AD اس میں جو ہے وہ انہوں نے جو ہے رخ کیا مکہ سے باہر کی دعوت کا, اور اس کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ طائف کی طرف جو ہے وہ انہوں نے رخ کیا. طائف جو ہے وہ مکہ سے 60 کلومیٹرز کی دوری پر ہے, اور یہ فاصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل طے کیا, اور ان کے ساتھ زید بن حارثہ جو ان کے آزاد کردہ غلام تھے وہ بھی ان کے ساتھ تھے. تو طائف جاتے وقت بھی راستے میں گزرتے ہوئے جتنے لوگ ملے ان سب کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی, لیکن اس سے کوئی کام کہیں بنا نہیں اور کسی نے قبول نہیں کی دعوت. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار نہیں مانی اور آگے بڑھتے گئے, اور یہاں تک کہ طائف جب پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد میں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت کا طریقہ تھا کہ وہ جب دعوت دیتے تھے تو اس زمانے میں قبیلے میں رہتے تھے لوگ, قبیلوں میں رہا کرتے تھے, اور اگر ان کے سردار ہوتے تھے, اور اگر کسی قبیلے کے سردار نے دعوت قبول کر لی تو پورا کا پورا قبیلہ جو ہے وہ دعوت قبول کر لیتا تھا. اسی کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر طائف جا کر کے طائف کے قبیلے ثقیف بنو ثقیف وہاں رہا کرتے تھے, ان کے قبیلے کے 3 سردار جو آپس میں بھائی بھی تھے, جن کا نام ایک کا نام تھا عبد یالی, مسعود اور حبیب. ان تینوں جن کے فادر کا نام تھا عمرو بن عمیر ثقفی, ان سے جا کے جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی, اور ان لوگوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا, اور بلکہ جو ہے وہ جواب بھی ایسا دیا کہ کسی نے کہا کہ تمہاری اس بات پر جو ہے وہ میں کعبے کا پردہ ہی نہ پھاڑ دوں. پھر ایک نے کہا کہ صرف تم ہی رہ گئے تھے رسول بننے کے لیے, اللہ کے پاس کیا کوئی اور نہیں ملا تھا اللہ کو, تم ہی رہ گئے تھے. اور کسی نے یہ کہا کہ یا تو تم اگر رسول ہو تو تمہاری بات اتنی اعلیٰ ہے کہ میں تم سے کیا بات کروں, میری حیثیت نہیں, اور اگر تم جھوٹے ہو, تم رسول نہیں ہو تو تم جھوٹے ہو, تو میں تم سے کیوں بات کروں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ کسی نے بھی دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول نہیں کی, اور بلکہ صرف یہیں تک نہیں رہا, ان لوگوں نے اپنے محلے کے, اپنے شہر کے اوباش لڑکوں کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا, جنہوں نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا, پتھر بھی مارے اور گالی گلوچ بھی کی, اور بہت برا بھلا بھی کہا, مذاق بھی اڑایا. یعنی راستے پر جہاں سے گزرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اذیت دی جاتی تھی. 10 دن کے عرصے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہے طائف میں, لیکن یہ 10 دن جو تھے وہ بڑے ہی مشکل گزرے, اور آخرکار جو ہے وہ ان کو اتنا زیادہ چوٹ پہنچائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں بھی بہت زیادہ چوٹ لگی تھی, جس سے کہ آپ کی جوتی مبارک بھی جو ہے وہ لہو لہان ہو گئی تھی. اور زید بن حارثہ جو ان کے ساتھ تھے وہ ڈھال بن کر کے آگے بھی بڑھتے تھے, ان کے بھی سر میں بھی چوٹ لگی, لیکن باز نہیں آئے لوگ, اور نتیجتاً جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف چھوڑ کر کے وہاں سے نکل جانا پڑا. اور وہاں سے جب نکلے تو 3 میل کے فاصلے پر ایک جگہ طائف کا ایک جو باغ تھا, رابعہ کے بیٹے عتبہ اور شیبہ, ان کا باغ تھا, جس میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے پناہ لی, اور اس باغ کی ایک دیوار جہاں پر جو ہے وہ انگور کی بیل لگی ہوئی تھی وہاں جا کر کے بیٹھ گئے. اور یہ دیکھ کر کے عتبہ اور شیبہ نے اپنے غلام جس کا نام عداس تھا اس کو بھیجا کہ جاؤ ذرا دیکھو کون آیا ہے, معلوم کرو کیا ہے, اور ان کو انگور بھی پیش کرو. تو جب اس نے انگور پیش کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے کھانا شروع کیا, تو اس نے دریافت کیا کہ یہ تو میں نے کبھی نہیں سنا جملہ, آپ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے بتایا میں ایک عیسائی ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو میرے بھائی یونس بن متی کی جگہ ہے, اور وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں. تو عداس جو ہے وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ایمان لے آیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پیر کا بوسہ لیا اس نے, اور وہ باز آ گیا. اور اسی لیے یہاں پر جو ہے وہ اس وقت مسجد عداس وہاں پر آپ کو ملے گی, تعمیر کی گئی ہے. اور پھر وہاں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو بڑے غمگین تھے, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا
اور دعا کی جو بڑی مشہور ہے دعائے طیف، دعائے مستضعفین کے نام سے. اور وہاں پر اس دعا کے الفاظ میں بھی ہم دیکھیں گے کہ کتنی عاجزی اور گریہ وزاری ہے اتنے غم اور اتنی تکلیف کے باوجود. پھر وہاں سے اور آگے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے مکہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ سارا سفر جو ہے وہ پیدل سے طے کیا تھا. تو جب اور آگے بڑھے مکہ کی طرف تو راستے میں ایک جگہ فرشتہ ملا، جبرائیل علیہ السلام. ان کے ساتھ میں جو ہے وہ پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر آئے تھے اللہ کے حکم سے. اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو یہ طائف والے جو 2 پہاڑیوں کے بیچ میں طائف واقع ہے، ان طائف والوں کو 2 پہاڑیوں کے بیچ درمیان جو ہے وہ ہم پیس کے رکھ دیں، ہے نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ آئندہ آنے والی نسلیں ان کی ایمان والی ہوں گی. تو اس طریقے یہاں پر بھی جو ہے وہ بہت زیادہ پازیٹیوٹی کا اور صبر و استقامت کا جو ہے وہ اظہار کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس میں ہم کو سبق ملتا ہے کہ ہم کو کتنا پیشنس اور پرزیورنس سے کام لینا چاہیے. اس کے بعد پھر آگے بڑھے اور وہاں ایک جگہ نخلا کے مقام پر ان کی ملاقات جو ہے وہ ایک جگہ جہاں وہی نازل ہوئی، وہاں جنوں کی ایک جماعت تھی. اور جنوں کی جماعت نے جب یہ سنا قرآن تو انہوں نے فوراً ایمان لے آیا. اور جس کا ذکر جو ہے وہ ہم کو سورہ احقاف اور سورہ جن میں ملتا ہے. تو جنوں کی جماعت بھی ایمان لائی، یعنی اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ کام جو ہے وہ مسلسل چل رہا ہے. اب کون ایمان لا رہا ہے اور کون نہیں لا رہا ہے یہ تو اس کے اوپر ہے نا. تو جنہوں نے ایمان لیا ہے اب وہاں سے آگے بڑھے، مکہ آ گئے. مکہ جب پہنچے تو یہاں پر تو ان کی مخالفت تھی ہی. مطیع بن عدی نے جو ہے وہ ان کو پناہ دی اور پھر وہاں پر وہ رہے. اب کچھ عرصہ گزرا ہی تھا کہ اسراء یعنی معراج کا واقعہ درپیش ہوا. اور جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات آئے اور اٹھا کر کے مکہ سے جو ہے براق پر بٹھا کر کے مسجد اقصیٰ جو فلسطین میں واقع ہے وہاں تک لے گئے. اور وہاں جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ براق کو ایک کھونٹی سے باندھا. اور وہاں جب اندر مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں دیکھا کہ نبی جو تھے اور وہ ان کا انتظار کر رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی اور ان کی جو ہے نا نماز پڑھوائی. اور وہاں سے پھر جبرائیل علیہ السلام لے کر کے آسمانوں میں گئے. اور آسمانوں میں جب گئے تو وہاں سب سے پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا. جیسے کہ ہم جانتے ہیں 7 آسمان ہے. پہلے آسمان کا دروازہ جب کھٹکھٹایا گیا تو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. انہوں نے سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا. پھر وہاں سے آگے بڑھے دوسرے آسمان پر، وہاں یحییٰ بن زکریا اور عیسیٰ بن مریم ان سے ملاقات ہوئی. وہاں بھی سلام کیا اور ان کی نبوت کا اقرار کیا. اور یہ سلسلہ ہر جو ہے وہ آسمان پہ ہوا. تیسرے آسمان پر جو ہے وہ ادریس یوسف علیہ السلام ملے. اور اس کے بعد چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام، 5ویں آسمان پر ہارون علیہ السلام اور 6ٹھے آسمان پر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ملے. وہاں سے جو ہے وہ 7ویں آسمان پر جب گئے تو وہاں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ویسے ہی سلام کیا اور ان کی نبوت کا اقرار کیا. اس کے آگے جب بڑھے ہیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ بیت معمور جو ہے ظاہر کیا. اور اس سے آگے سدرۃ المنتہا تک کے جبرائیل علیہ السلام لے گئے. اور جبرائیل علیہ السلام وہاں سے پھر جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام وہاں سے ہٹ گئے اور اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 2 کمانوں کا یا اس سے بھی کم فاصلہ رہا. اب اس کے بعد اللہ نے وہاں پر نماز کا تحفہ دیا اور سورہ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کا تحفہ دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جنت اور جہنم اس کا مشاہدہ کروایا. جنت کے مشاہدے میں جو ہے وہ یہ ساری چیزیں حضرت عمر کا جیسے کہ محل دیکھا اور حوض کوثر بھی دکھائی گئی. اس کے ساتھ غریبوں کے تعلق سے کہ غریب جو ہیں وہ 500 سال پہلے داخل ہوں گے جنت میں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لون یعنی قرض دینے والے کی فضیلت بھی ہے. اور جہنم میں جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے اور الگ الگ وہ عذابوں کا وہ دکھایا گیا. جیسے کہ فار ایگزامپل جو بے پردہ عورتیں ہیں اور اپنے شوہر کی ناشکری ہیں ان کی بہت سخت سزا ہے نا. تو غیبت کرنے والوں کی اور بہت ساری، اور جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر تمام سزاؤں سے 2 چار کرایا گیا کہ یہ ساری چیزیں ہیں.
اور اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جب یہاں آئے ہیں تو لوگوں نے پھر بھی تصدیق کی، لیکن سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے، کیونکہ انہوں نے اس چیز کی تصدیق کی ہے، اس لیے ان کا نام کے ساتھ میں صدیق لقب لگا۔ یہ پروجیکٹ میں 11 نوی سے ہم شروعات کرتے ہیں۔ 11 نوی میں یثرب سے 6 لوگ آئے تھے اور اللہ کے رسول کی ہاتھوں پر بیعت کی تھی۔ یہ حج کا موسم تھا، جب یہ لوگ واپس گئے تو اللہ کے رسول سے یہ عہد کیا کہ ہم وہاں جا کر آپ کی رسالت کی تبلیغ کریں گے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے سال 12 نوی میں 12 لوگوں کے ساتھ یہ واپس آئے اور عقبہ کی گھاٹی میں اللہ کے رسول کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ یہ 12 لوگوں کی بیعت جب ختم ہوئی تو اللہ کے رسول نے حضرت مصعب بن عمیر کو سب سے پہلا جو سفیر یثرب میں ان لوگوں کے ساتھ بھیجا، تاکہ وہ وہاں کے لوگوں کو اسلام کی تعلیمات بتائیں، اور ان کی مخلصانہ دعوت کا نتیجہ یہ ہوا کہ مصعب بن عمیر کے ساتھ 13ویں نوی میں 75 لوگوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی، جس میں 73 مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں۔ جب یہ لوگوں کی میثاق ختم ہوئی، بیعت ختم ہوئی، تو اللہ کے رسول نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے جو ہجرت کا راستہ ہے وہ ہموار کر دیا، کہ اتنے لوگوں نے بیعت کر کے جب مدینہ یثرب پہنچے تو ان لوگوں نے اللہ کے رسول کو آنے کی دعوت دی۔ اس طرح سے مدینہ کا جو راستہ وہ ہموار ہوا۔ اللہ کے رسول نے مکہ میں رہنے والے مسلمانوں کو یہ اجازت مراحمت فرمائی کہ اب وہ لوگ مدینہ ہجرت کر جائیں، یثرب ہجرت کر جائیں۔ لوگ یہاں سے صحابہ اپنے مال لاد کر اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ کی طرف نکلے، یثرب جانے کے لیے نکلے۔ یہ دیکھ کر مشرکین مکہ کے سینوں پر سانپ لوٹ گئے، وہ غم و الم میں ایک دم پھٹ پڑے، اور انہوں نے دارالندوہ میں جو مکہ کی پارلیمنٹ تھی، اس میں ایک تاریخی خطرناک اجلاس بلوایا اور اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی سازشیں بنائیں۔ بہت سے لوگوں نے تجاویز پیش کی، لیکن ابو جہل کی تجویز کو مقدم رکھا گیا، جس کے مطابق ہر قبیلے کے ایک شخص کو سخت تیز تلوار دی جائے اور ان کو یکبارگی کہا جائے کہ وہ اللہ کے رسول پر حملہ کریں، تاکہ دیکھنے سے یہ پتہ چلے کہ ایک ہی تلوار سے قتل ہوا ہے۔ اس طرح سے اللہ کے رسول کا جو خون ہے وہ نعوذ باللہ تمام قبیلوں کے سر آ جائے، اور بنو عبد مناف یہ جو خون کا جو ہے بدلہ نہ لے سکیں اور دید پر راضی ہو جائیں، اور اس طرح خون بہا دے کر ہم آزاد ہو جائیں گے۔ اس کے مطابق یہ لوگ سازشیں کرنے لگے اور اللہ کے رسول کے گھر کے باہر جمع ہونے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت جب یہ قرارداد طے ہو چکی تو جبرائیل امین کو اللہ کے رسول کے پاس بھیجا اور ان کو اس سازش سے آگاہی کروائی، اور ساتھ ہی ساتھ ہجرت کا جو اب تو لوگ جا رہے تھے لیکن اللہ کے رسول کو اب تک اجازت نہیں ملی تھی، اس وقت جبرائیل امین نے اللہ کی طرف سے اجازت کا پروانہ بھی دیا کہ آپ ہجرت کر جائیں۔ اللہ کے رسول ابو بکر صدیق کے گھر پہنچتے ہیں اور سارے پروگرام طے کرتے ہیں ہجرت کے، اور جب وہ اپنے گھر آتے ہیں اور رات کا وقت ہوتا ہے تو یہ سارے لوگ جو مشرکین مکہ اپنی سازشوں کے مطابق سارے لوگ باہر انتظار کر رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے رسول باہر نکلتے ہیں اور اپنے بستر پر حضرت علی کو لیٹنے کا حکم دیتے ہیں۔ اتنے نازک ترین موقع پر بھی اللہ کے رسول جو امین تھے، حضرت علی سے کہتے ہیں کہ تمام لوگوں کی جو امانتیں میرے پاس ہے وہ لوٹا کر تم ہجرت کرنا۔ اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹا کر باہر نکلتے ہیں اور ہاتھ میں سنگریزے ہوتے ہیں، مٹھی بھر، یعنی مٹی کے چھوٹے چھوٹے کنکر ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول وہ ہاتھ میں لے کر نکلتے ہیں، باہر نکل کر ان کی صفیں چیرتے ہوئے ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہیں اور سورہ یاسین کی آیت تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں کاٹ دیتا ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ آ جاتا ہے، وہ اللہ کے رسول کو دیکھ نہیں پاتے۔ اس طرح اللہ کے رسول حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہنچتے ہیں اور ان کی کھڑکی سے نکل کر راتوں رات یمن کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور یہ راستہ جو آسان ہوتا ہے شمال سے، اللہ کے رسول اس کا الٹا جنوب سے نکلتے ہیں تاکہ لوگ ان تک نہ پہنچ سکیں، اور اس طرح سے حضرت ابو بکر صدیق اور اللہ کے رسول سور نامی پہاڑ تک پہنچتے ہیں، جس کے ایک غار میں وہ پناہ لیتے ہیں۔ یہاں پر جب مشرکین مکہ کو پتہ چلتا ہے کہ صاحب یہاں موجود ہی نہیں ہیں تو وہ ایک دم غصے میں بہت زیادہ بپھر جاتے ہیں اور ہنگامی اجلاس بلا کر یہ طے کرتے ہیں کہ جو بھی ابو بکر صدیق اور اللہ کے رسول کو زندہ یا مردہ لے کر آئے گا اس کو 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ اس انعام کی لالچ میں لوگ تعقب کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ غار ثور تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب دیکھیے اس غار کے دہانے تک پہنچ گئے جس میں اللہ کے رسول اور ابو بکر ہیں۔ ابو بکر دیکھتے ہیں اور خوف سے کہتے ہیں اللہ کے رسول کو کہ یہ تو یہاں تک پہنچ گئے۔
اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ابو بکر خاموش رہو، ہم دو ہیں، ہمارا تیسرا اللہ ہے۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اس غار کے دہانے پر مکڑی کا اتنا بڑا جالا بنا ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کو شک ہی نہیں ہوتا کہ اندر کوئی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ اللہ کے رسول اور ابو بکر صدیق 1 ہجری 1 ربیع الاول کو یہاں سے نکلتے ہیں، اور عبداللہ بن عریقت جو ماہر صحرائی گائیڈ ہوتے ہیں، جن کو مکہ میں ہی ہائر کیا جاتا ہے مدینہ پہنچانے کے لیے، وہ وہاں پہنچتے ہیں 3 اونٹ لے کر، اور یہاں سے مدینہ کے طرف ہجرت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ لوگ اس وقت بھی دیکھیے اللہ کے رسول کی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ وہ بڑا طویل راستہ بحر احمر کی ساحل سے یہ راستے کا موڑ اختیار کرتے ہیں، نہ کہ آسان، تاکہ کیونکہ اس راستے پر لوگوں کا آنا جانا نہیں ہوتا، بہت شاذ و نادر ہی لوگ وہاں نظر آتے ہیں، تو اس طرح سے وہ دشمنوں کی تعاقب سے محفوظ رہیں گے۔ تو اللہ کے رسول اس راستے سے یہ تینوں اونٹنیاں سفر کرتی ہیں، لیکن جب یہ بات مکہ میں پتہ چلتی ہے کسی ایک شخص کے ذریعے، تو سراقہ بن مالک جو ایک جنگجو گھوڑ سوار ہوتا ہے، یہ بھی انعام کی لالچ میں پیچھا کرتا ہے اور تعاقب کرتے ہوئے وہاں تک پہنچتا ہے۔ جیسے ہی وہ اللہ کے رسول اور اس قافلے کے نزدیک ہوتا ہے، اس کا گھوڑا جو ہے پھسلار میں گر جاتا ہے، وہ پھر سے اٹھتا ہے اور پھر تعاقب کرتا ہے، پھر دوسری بار وہ اتنا نزدیک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کی قرات کو سنتا ہے۔ جب ابو بکر صدیق پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ تو اتنا پیچھے ہے، ہاں، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معانا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سراقہ بن مالک اب قریب ہی ہے کہ پھر سے اس کے گھوڑے کے دونوں اگلے پاؤں زمین میں دھس جاتے ہیں، اور اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ اللہ کے رسول کا دن غالب آ جائے گا۔ وہ امان کے ساتھ آواز دیتا ہے، اللہ کے رسول اس کو معاف کر دیتے ہیں اور پیشن گوئی کرتے ہیں کہ سراقہ بن مالک آنے والے وقتوں میں ایران کے کسریٰ کے کنگن پہنیں گے، اور یہ پیشن گوئی حضرت عمر کے دور میں پوری بھی ہو جاتی ہے۔ اب یہ قافلہ چل رہا ہے، 8 ربیع الاول 1 ہجری کو یہ پہنچتے ہیں قبا گاؤں میں جو مدینہ کے نزدیک ہیں۔ اللہ کے رسول یہاں کچھ دن قیام کرتے ہیں اور ایک مسجد کی بنیاد ڈالتے ہیں، جس کا سب سے بڑی بنیاد تقویٰ ہوتی ہے۔ یہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اس شہر میں آئے اور یہاں 2 رکعت نفل نماز پڑھے اس مسجد میں، اس کو 1 عمرے کا ثواب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہاں سے اللہ کے رسول ایک وادی کے بطن میں ٹھہرتے ہیں، وہاں جمعہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد مدینہ کا سفر یعنی مدینہ کے قریب پہنچتے ہیں۔ اب دیکھیے مدینہ میں انٹر ہو رہے ہیں، یہاں پر ایسا ماحول ہے، ایک تو اتنی طویل مدت تک انتظار کر رہے تھے لوگ، جب اللہ کے رسول یہاں پہنچتے ہیں تو سارا جو مدینہ شہر ہے یہ خوشیوں سے معطر ہو جاتا ہے، اس کی فضا جو ہے خوشیوں سے لبریز ہو جاتی ہے۔ ہر جگہ تقدیس اور تحمید کے نعرے بلند ہوتے ہیں، لوگ اپنی تلواریں ہواؤں میں لہرا کر تقدیس اور تحمید بجا لاتے ہیں۔ بنو نجار کی جو قبیلے کی جو بچیاں ہیں، جو اللہ کے رسول کے ننیال کا قبیلہ ہے، دف بجا کر اشعار پڑھتے ہوئے نغمے بکھیرتی ہیں۔ اللہ کے رسول انٹر کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول جب مدینہ آتے ہیں تو اب دیکھیے اللہ کے رسول کی اونٹنی کہاں رکیں گے، ہر کوئی عرض پیش کر رہا ہے کہ ہمارے گھر ہمارے گھر۔ اللہ کے رسول کی اونٹنی چل رہی ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اونٹنی کو نہ روکو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے۔ اب یہ جہاں یہ بیٹھے گی، اب جہاں وہ بیٹھی ہے اونٹنی، وہ جگہ کون سی آپ کو پتہ ہے؟ یہ مسجد نبوی، جو آج جہاں پر مسجد نبوی بنی ہوئی ہے، یہاں وہ اونٹنی بیٹھتی ہے۔ پھر تھوڑا، لیکن اللہ کے رسول نیچے نہیں اترتے، پھر وہ تھوڑا آگے جاتی ہے، پھر پیچھے آ کر بیٹھتی ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول نیچے اترتے ہیں۔ لوگ سامنے پیشکش کرتے ہیں اللہ کے رسول ہمارے یہاں، لیکن اللہ کے رسول کی جو اونٹنی رہتی ہے، حضرت ابو ایوب انصاری لپک کر ان کا کجاوا پکڑ لیتے ہیں اونٹنی کا، اور اللہ کے رسول کہتے ہیں جس کے پاس کجاوا ہو آدمی اس کا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر رکتے ہیں، اور اسد بن زرارہ جو پہلے 6 لوگوں میں بیعت لے کر آئے تھے، وہ لپک کر اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے ہیں۔ اس طرح سے اونٹنی ان کے پاس ہوتی ہے۔ اچھا، مدینے میں آنے کے بعد یعنی ہجرت کرنے کے بعد اللہ کے رسول کا سب سے پہلا کام، دیکھیے قبا میں بھی ایک مسجد بنائی، یہاں پر بھی اللہ کے رسول مسجد نبی کی تعمیر کرتے ہیں۔ یہ زمین 2 یتیم بچوں کی ہوتی ہے جو پیسے دے کر اللہ کے رسول خریدتے ہیں، اور خود بھی اس کی تعمیر میں جڑے ہوتے ہیں، اینٹیں لاتے ہیں، پتھر ڈھوتے ہیں۔ اس طرح سے اللہ کے رسول نے یہ ایک بہت بڑا مرکز تعمیر کروایا، جس میں میل محبت اور اتحاد مسلمانوں کے لیے کا ذریعہ بنا۔ اس کے بعد دیکھیے جس طرح سے یہ ایک اتحاد کا مرکز بنا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے بہت ہی
تاریخی تابناک کارنامہ انجام دیا اور آج تک پوری دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، وہ ہے مہاجرین اور انصار کا بھائی چارہ۔ اللہ کے رسول نے ان میں ایسا بھائی چارہ کروایا کہ آپ دیکھیے کہ انصار نے مہاجرین کا اعزاز و اکرام کیا، ان کو عزت دی، ان کو اپنا مال دیا، یہاں تک کہ انصار نے اپنی بیویاں، جن کے پاس 2 بیویاں تھیں، انہوں نے کہا کہ ہم ایک کو طلاق دے دیں گے، آپ اس سے نکاح کر لیں، ہم اپنی آدھا کھیت دے دیں گے، ہم اپنی آدھی جائیداد دے دیں گے۔ لیکن مہاجرین نے اس کے بدلے کیا کیا؟ انہوں نے انصار سے اتنا ہی لیا، ان کی قدر بہت کی، اعزاز اور اکرام کی، لیکن اتنا ہی لیا جتنی ان کی معیشت کی کمر سیدھی کرنے کی ضرورت تھی۔ تو اس طرح سے یہ جو بھائی چارہ تھا، یہ مسلمانوں کے آگے جو فیوچر میں جو مسائل پیش آنے والے تھے اس کا ایک بہترین حل تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول نے مدینہ کے مختلف قبائل اور مسلمانوں کی اتحاد کے لیے ایک میثاق ترتیب دی، وہ بھی رہتی دنیا تک اس کی مثال نہیں ملتی، اور آج بھی اگر زمانہ اس کو اپلائی کرے اپنی اپنی جگہ پر تو ایک بہترین شہر، ایک بہترین ملک بن سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے میثاق معاہدہ بنائی جس میں یہ بہت سارے پوائنٹس تھے، میں آپ کو 1-2 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گی، کیونکہ اس میں یہ تھا کہ مسلمان اور مختلف قبائل آپس میں مل جل کر رہیں گے اور ان کو ہر ایک کو اپنی مذہب کی پیروی کی آزادی ہوگی، اور دوسرا یہ تھا کہ ہر کوئی ایک دوسرے کی مدد کرے گا، خاص کر دشمنوں کے مقابلے میں۔ اس طرح مدینہ ایک مستحکم، مضبوط، پرامن شہر بن گیا۔ اللہ تعالی ہمارے بھی ملک کو اس طرح کی زمین بنا دے۔ آخر الدعوانا ان الحمد للہ۔ السلام علیکم۔ یہ مسجد نبوی ہے، یہ جنگ بدر کا سیٹ اپ ہے، یہ جنگ احد ہے، یہ جنگ خندق ہے، اور یہ حدیبیہ ہے 6 ہجری میں، اور یہ 7 ہجری میں وہ جو خطوط بھیجے گئے تھے وہ ہے۔ ابھی آپ اسٹارٹ کریں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض کیے گئے تھے، اور 2 ہجری میں ہی سب سے پہلی جنگ غزوہ بدر ہوئی تھی، جو مسلمان اور قریش کے بیچ میں ہوئی تھی۔ 12 رمضان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بھروسے پر 300 مسلمانوں کو مدینے سے لے کر نکلے تھے، اور وہ 16 رمضان کو بدر پر قیام کیا۔ بدر ایک گاؤں کا نام ہے جو مکہ سے 80 میل کے فاصلے پر ہے۔ قریش کے بھی لوگ بڑے ساز و سامان سے نکلے تھے، 1000 سے زیادہ سپاہی تھے، اور بہت اچھا سامان تھا، موسیقی تھی اور ناچنا گانا بجانا بہت کچھ تھا۔ قریش نے جس حصے پر زمین پر قبضہ کیا تھا وہ سخت تھی، اور مسلمانوں نے جس زمین پر پڑاؤ ڈالا تھا وہ ریتیلی تھی، اور سپاہیوں کے پاؤں دھسنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات دعا میں مصروف رہے۔ 17 رمضان کو فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد پر تقریر فرمائی، اور اصول جنگ کے لحاظ سے فوجوں کی صفیں درست کی۔ اسی رات 2 باتیں ایسی ہوئی کہ ایک تو مسلمانوں کو سکون کے ساتھ نیند آئی، اور دوسرا اسی رات بارش ہونے کی وجہ سے ریتیلی زمین سخت ہو گئی اور مسلمانوں کے لیے میدان اچھا ہو گیا۔ اللہ کی مدد آتی ہے، اور بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے ان 313 کمزور مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور قریش کے 1000 سے زیادہ لشکر کو ایسی شکست ہوئی کہ گویا ان کی قوت ہی ٹوٹ گئی۔ غزوہ احد سن 3 ہجری میں ہوا تھا، اور یہ غزوہ احد مدینے سے 4 میل کے فاصلے پر ہے۔ جبل رمات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو 50 تیر انداز دے کر مقرر کیا تھا، اور ہدایت فرمائی تھی کہ کوئی اس جگہ سے نہیں ہلے۔ شروع میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا، اور قریش کی فوج کے بہت سے سردار مارے گئے۔ جو جبل رمات پر تیر انداز بیٹھے تھے انہیں لگا کہ مسلمانوں کی جیت ہو رہی ہے، اور مال غنیمت کی فکر میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی اور وہاں سے چلے گئے۔ خالد بن ولید جو کافروں کے لشکر کی کمان سنبھال رہے تھے، انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور پہاڑی کا چکر کاٹ کر پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اور احد کی لڑائی میں 70 صحابہ شہید ہوئے۔ جیسے جنگ احد میں مسلمانوں کو بہت ہزیمت اٹھانی پڑی تھی، 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، تو اگلے سال یہ قریش نے
اور میثاق مدینہ جیسے کہ اللہ کے رسول نے پہلے ہی کیے تھے، لیکن یہودیوں نے وہ میثاق توڑ دیا قریش کے کہنے پر، اور قریش نے اور یہودیوں نے تمام قبیلے کو ملا کر بہت بڑا 10,000 کا لشکر تیار کر کے مسلمانوں پہ چڑھائی کر دی۔ جب یہ سب باتیں ہو رہی تھی تو اللہ کے رسول نے مدینہ میں ایک میٹنگ بلائی اور مشورہ کیا صحابہ کرام سے۔ اس وقت حضرت سلمان فارسی جو ایران سے آئے ہوئے تھے وہ وہاں کی جنگیں دیکھ کے آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایک خندق کھود دیتے ہیں جس سے ان کے لیے آسان نہیں ہوگا کہ خندق پار کر کے آنا۔ تو اللہ کے رسول کو ان کا مشورہ پسند آیا اور جنگیں یہ خندق کھودی گئی مدینہ کے باہر۔ اب یہ اور ہر ایک کے حصے میں 10-10 گز خندق کھودنے کا مرحلہ آیا، اور اس میں اللہ کے رسول نے خود بھی بذات خود شرکت کی، اور لوگوں نے ایک پتھر باندھے تھے تو اللہ کے رسول نے 2 پتھر باندھ کے اس میں کیے، اور اسی جنگ خندق کے دوران بہت سے معجزات بھی پیش آئے، اور ایسا ہوا کہ جس دن جنگ ہونے والی تھی اسی رات کو بہت زور سے آندھی آئی، ان لوگوں کی سب قریش کی جو ہانڈیاں وغیرہ سب لے کے آئے تھے وہ ساری الٹ گئی، اور اتنی زور کی آندھی آئی کہ ان کے خیمے تک کے وہ ہو گئے، اور وہ ڈر کر سب بھاگ گئے اور یہ جنگ نہیں ہو سکی۔ اب یہ ہوا کہ کچھ سن 6 ہجری میں اللہ کے رسول کا یہ خواب آیا کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو اپنا خواب سنایا تو وہ سارے صحابہ خوش ہو گئے، کیونکہ بہت سارے ٹائم سے یہ لوگ بھی مکہ سے دور تھے اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی خواہش سب کے دلوں میں تھی، تو ان لوگوں نے پھر اللہ کے رسول نے وہ تیار کیا، ایک قافلہ 1400 لوگ اس میں شامل ہو گئے، اور ان لوگ صرف ہدی کا جانور اور ایک پرسنل چھوٹا سا ایک خنجر لے کر یہ لوگ خانہ کعبہ کی طرف چلے۔ ادھر قریش کو بھی اس بات کی خبر لگ گئی کہ یہ لوگ آ رہے ہیں، ان لوگوں نے سمجھا کہ یہ لوگ جنگ کے لیے آ رہے ہیں، حالانکہ جنگ کے لیے نہیں آ رہے تھے، اسی طواف کے لیے آ رہے تھے، لیکن یہ قریش نہیں مانے۔ اللہ کے رسول نے حضرت عثمان کو بھیجا بات چیت کرنے کے لیے کہ، لیکن انہوں نے وہاں پہ حضرت عثمان کو روک دیا، اور یہ بھی ہوا کہ لوگوں کو لگا کہ ان کا قتل ہو گیا، اسی درخت کے نیچے ایک بیعت رضوان بھی پیش آئی۔ اب یہ ہوا کہ پھر نیگوشیشن ہوا تو حضرت یہ قریش کی طرف سے یہ سہیل بن عمرو بات چیت کے لیے آیا اور صلح حدیبیہ طے پائی۔ اس صلح حدیبیہ میں 3 شرائط طے پائی کہ سب سے پہلے تو یہ کہ اس سال مسلمان حج طواف نہیں کریں گے، بلکہ اگلے سال آئیں گے اور 3 دن کر کے چلے جائیں گے واپس۔ دوسری شرط یہ تھی کہ 10 سال تک کے دونوں فریق جنگ نہیں کریں گے، اور تیسری شرط یہ تھی کہ جو بھی بھاگ کر قریش کی طرف سے مسلمانوں کی طرف آئے گا ان کو واپس کرنا پڑے گا، لیکن مسلمانوں کی طرف سے جو جائے گا ادھر وہ ان کو واپس نہیں کرنا پڑے گا۔ اور یہ معاہدہ طے پا ہی رہا تھا کہ ابو جندل جو سہیل بن عمرو کا بیٹے تھے وہ اس میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے آئے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا بھی کہ ابھی معاہدہ طے نہیں پایا، لیکن سہیل بن عمرو اڑ گیا کہ جب تک کہ یہ اس کو واپس نہیں کیا جائے گا ہم وہ نہیں کریں گے، لیکن اللہ کے رسول نے معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے ان کو واپس کر دیا۔ اب یہ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ صلح بہت دب کے کی گئی ہے، اور حضرت عمر اس پہ بہت ناراض بھی ہوئے، لیکن اللہ کے قرآن میں اسے فتح مبین کہا گیا ہے۔ فتح مبین کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ اس میں 10 سال کا موقع مل گیا مسلمانوں کو دعوت و تبلیغ کرنے کا۔ اسی دوران پھر اللہ کے رسول نے تمام شاہان مصر کو اور دنیا میں تمام لوگوں کو تبلیغ کی دعوت دی اور خطوط بھیجے، اور اسی طرح سے دنیا میں تمام وہ پوری دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچ گیا، توحید کی دعوت پہنچ گئی۔ لیکن یہ 7 ہجری میں قریش کی طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی اور وہ فتح مکہ کا پیش خدمہ بنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ جو ہمارا ماڈل ہے یہ غزوہ فتح مکہ پر ہے، اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ تاریخ کی سیرت کی کتابوں میں ہے کہ جب صلح حدیبیہ ٹوٹ گئی، قریشیوں کی طرف سے جب انہوں نے اس صلح کو توڑ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر چڑھائی کے لیے ارادہ کیا، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 سے 12,000 کا لشکر تیار کیا اور مر الزہران پر پڑاؤ کیا۔ وہاں سے قریشیوں کو یہ خبریں مل رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے پر چڑھائی کے لیے نکل چکے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 رمضان 8 ہجری میں مر الزہران سے روانگی اختیار کی مکے پہ چڑھائی کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے اپنی فوج کو لے کر، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ الگ الگ ہراول دستے، الگ الگ فوجیں الگ الگ راستوں سے داخل ہوئی۔ اس سے مراد یہ تھا کہ قریشیوں کو یہ اطلاع مل جائے کہ اسلامی فوج مکے میں داخل ہو گئی ہے، لیکن کوئی خون خرابہ نہیں، کوئی گھمنڈ نہیں، کوئی غرور نہیں، کوئی تکبر نہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا، فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہو رہے تھے، لیکن اونٹ پر اپنی اونٹنی پر سوار کجاوے سے اس قدر جھکے ہوئے تھے عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اور سورہ فتح کی آیتیں تلاوت کر رہے تھے کہ ان کی داڑھی مبارک اونٹنی کے کجاوے سے جھکی ہوئی تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ حرم میں داخل ہوئے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کا طواف کیا اور کعبے کے اندر داخل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، تمام 360 موجود بتوں کو توڑ دیا، تمام تصویروں کو مٹا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تکبیر اور توحید کے کلمات کہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے قریشی، ان کا ہجوم موجود تھا اور سارے لوگ ڈرے اور سہمے تھے، خوف زدہ تھے کہ نہ جانے اب ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر آئے، ان سے پوچھا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ اس پر انہوں نے کہا کہ آپ کریم ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں۔ تب آپ سب نے ایک تاریخی جملہ کہا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ تم پر آج کوئی گرفت نہیں، جاؤ آج میں نے تم سب کو آزاد کیا، تم سب کو معاف کیا۔ اللہ اکبر! اتنا بڑا دل، اتنی بڑی اعلیٰ ظرفی یہ تاریخ میں نہ کبھی ہوا اور نہ کبھی ہوگا۔ یہ ہے مذہب اسلام کہ جس کے عفو اور درگزر کے ذریعے اور جس کی نرمی اور اخوت اور بھائی چارگی کے ذریعے یہ تمام لوگ جو کہ ڈرے سہمے خوفے تھے، اور جب انہوں نے اپنی جان کی امان پائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے آگے اپنے گھٹنے ٹیک دیا اور تمام نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عام معافی کا جب اعلان کیا، پھر اس کے بعد کعبے کی کنجی حضرت عثمان طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دی اور کعبے کی چھت پر اذان بلالی گونج اٹھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے کی چھت پر اذان دی اور پورا مکہ جو ہے اور تمام قریشیوں نے اللہ کی تکبیر اور تمہید کے کلمات کہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 دن مکہ میں قیام کیا اور انصار کے بھی اندیشے دور کیے۔ حضرت انہوں نے خطبہ دیا اور لوگوں کو سب کے لیے اخوت اور بھائی چارگی کی تعلیم دی۔ انصار کے اندیشے دور کیے کہ میرا جینا اور میرا مرنا تمہارے ہی ساتھ ہے، میں یہاں پر نہیں ٹھہروں گا، میں تمہارے ساتھ واپس جاؤں گا۔ میری بہنیں، میرے عزیز وطن، عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ ہے مذہب اسلام جو کہ ہمیں تعلیم دیتا ہے اخلاق کا، امن کا، سکون کا، بھائی چارگی کا۔ اسلام وہ مذہب ہے جو کسی تلوار کی زور پر نہیں پھیلایا گیا، بلکہ اچھے اخلاق، اچھے رویے، معافی اور درگزر کے ذریعے پھیلایا گیا ہے، جو کہ لایا ہوا ہے محسن انسانیت کی طرف سے۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی فالوونگ کرتے ہوئے، ان کی پیروی اور اطاعت کرتے ہوئے اس مذہب کو، اس ریلیجس کو، اس لائف سٹائل کو، اس دین کو لوگوں تک پہنچائیں اور وہ جانے کے صحیح معنوں میں مذہب اسلام کیا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میدان عرفات ہے، حجۃ الوداع اللہ کے رسول کا آخری حج تھا۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم اور تاریخی خطبہ دیا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے لوگوں کو بنیادی تعلیمات دی، عورتوں کے ساتھ جو ہے عورتوں کے حقوق اور مساوات، اور آپ نے فرمایا کہ جس طرح سے یہ آج کا دن، آج یہ مہینہ اور یہ شہر حرمت والا ہے، اسی طرح سے لوگوں کی جان، مال اور ان کی آبرو حرمت والی ہے۔ اور آپ نے مساوات کا حکم دیا، اور جو ہے کہ اللہ کے وسلم نے اس خطبے میں لوگوں کو 1,24,000 کا مجمع تھا، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو مخاطب کر کے کہ جو ہے لوگوں کیا میں نے پیغام پہنچا دیا ہے۔ لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا تھا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے اور آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 کے مجمع میں لوگوں سے کہا کہ کہ جو ہے یہ جو پیغام ہے یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اسے آنے والی امتوں تک پہنچاؤ، جو حاضر ہے وہ غائب کو پہنچاؤ، فلیبلغ شاہد الغائب۔ اور جو ہے اس میں یہ سورہ مائدہ کی آیت کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تمہارے لیے نعمت کو تمام کر دیا ہے اور تمہارے لیے اس بات کو پسند کیا کہ تمہارا دین اسلام ہو۔ اور جو ہے اس خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کو خطاب کر کے فرمایا کہ یہ میں نے پیغام پہنچا دیا ہے، فلیبلغ شاہد الغائب، اب تمہارا کام ہے کہ تم اسے آنے والی امتوں تک پہنچاؤ۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ یہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے اوپر جو ذمہ داری عائد کی ہے، ہم اسے آنے والی امتوں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مدینہ منورہ کا ماحول ہے اور یہ ازواج مطہرات کے جو ہے وہ حجرات ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا واقعہ ہے۔ 29 صفر 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہو گئی تھی اور مرض کی شدت ہے وہ جو بڑھتی جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں 11 روز نماز پڑھوائی، اور جب مرض کی شدت زیادہ بڑھ گئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ان کو امامت کی اجازت دے دی، اور آپ کے مرض
مرض کی مدت تقریباً 13 سے 14 دن رہی. اس بیماری کے دوران آپ نے چند اہم باتوں کی وصیت فرمائی اور تعلیمات دی. جیسے آپ نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ اے بیٹی فاطمہ اور اے پھوپھی صوفیہ اپنے لیے کچھ کر لو کیونکہ میں تمہیں خدا سے نہیں بچا سکتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں سے کہا اے میری قوم کے لوگوں سن لو, تم ان قوموں کی طرح نہ ہو جانا جس نے اپنے انبیاء اور اپنے بزرگوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا, تو تم ایسا ہرگز نہیں کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تاکید فرمائی, حسن سلوک کی تاکید فرمائی, صدقہ خیرات کی تاکید فرمائی. اور پھر 12 ربیع الاول 11 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان فانی سے کوچ کر گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو صحابہ بہت غمگین ہو گئے اور اس بات کو یقین نہیں کر پا رہے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کی خبر پتہ چلی تو انہوں نے یقین نہیں کہا اور وہ ننگی تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے اعلان کیا کہ جو کوئی یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں اس کے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کی خبر پتہ چلی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوما اور باہر نکل کر سورہ آل عمران کی یہ آیت جو ہے وہ فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو سن لیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا وصال ہو چکا ہے, اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو جان لو کہ اللہ ہمیشہ رہنے والا ہے, ان کو کبھی موت نہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر ایک رسول, اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے ہیں. تو ان سے پہلے کئی رسول گزرے ہیں تو اگر وہ وفات کر جائیں یا پھر وہ قتل کر دیے جائیں تو تم اپنی ایڑی کے بل پھر جاؤ گے. اور یاد رکھو جو اپنی ایڑی کے بل پھر گیا تو وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتا, اور اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو جلد جزا دینے والے ہیں. تو اس طرح سے آج ہمارے درمیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے, لیکن ان کی تعلیم اور ان کی یہ قرآن ہمارے درمیان موجود ہے. اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تمہارے بیچ یہ 2 چیز چھوڑے جا رہا ہوں, اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھام لیں اور ان کی تعلیمات پر عمل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.